اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، جہاں رکھے اپنا بنا کے رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ آج ہم تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تیسرے پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ النبا، اور تیسرے پارے میں ساری جو آیت صورتیں ہیں وہ بہت زیادہ آخرت کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں اور اعمال کے سامنا پیش کیا جانے کے لیے ساری اس میں ہم یہ باتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں آخرت کی فکر لگا دے۔ سورۃ النبا کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہمیں بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ النبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما کس چیز کے بارے میں؟ عما جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، عن اور ما۔ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں گے ہم آج اوپر۔ آپ کو میں اس کا کانسیپٹ بتاؤں کیا ہے۔ عن اور ما جب یہ مرج ہو جاتے ہیں تو ہوتا ہے عما۔ قرآن میں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں عما کر کے لکھا ہوتا ہے، اور مطلب کافی دفعہ آتا ہے، اور اس کے مطلب ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے فرام یا اباؤٹ، تو یہاں پہ اباؤٹ کے میننگ ہوں گے اس کے بارے میں، اور ماں کے معنی ہوتے ہیں جب یہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے اس طرح۔ ایک ہوتی ہے ماں سیپریٹڈ، جو زیادہ تر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا، جس کے مطلب ہوتے ہیں جو کچھ جو ہم کرتے ہیں، جو ماں کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے خالی، لیکن یہ ہے اٹیچڈ ماں۔ جب یہ اٹیچڈ ہو جاتا ہے کسی حرف سے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں وچ۔ جب یہ اٹیچ فارم میں آتا ہے تو اس کے مطلب ہے وچ، یعنی کہ وچ کے معنی عما، اباؤٹ، وچ۔ لیکن اس کے بعد کبھی اگر الف کٹ جائے، جیسے یہاں پہ کٹ گیا، آپ دیکھیں یہاں سے الف ہے عما، اس کے مطلب ہے اباؤٹ وچ۔ لیکن جب عما رہ گیا خالی، اس میں آپ کو الف نہیں دکھ رہا، اور یہ صرف قرآن میں ایک دفعہ ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ یہ قرآن میں آپ کو نہیں نظر آئے گا عما اس طرح لکھا ہوا۔ اس کے مطلب ہوتا ہے اباؤٹ واٹ، یعنی عما اگر الف ہے ساتھ اور ٹیکسٹ میں قرآن میں اس طرح نظر آتا ہے آپ کو، اس کا مطلب اباؤٹ وچ، اور اگر الف ہٹ گیا تو اس کے مطلب اباؤٹ واٹ، میننگ ہو جاتا ہے فرق۔ تو یہاں پہ اس کی میننگ ہو جائیں گے اباؤٹ واٹ۔ اسی طرح اگلا اور بھی جگہ پہ جو اور حرف بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں نا، ما کے ساتھ جب یہ اٹیچڈ ہوتا ہے فی ما، تو فی ما میں بھی یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے فی کا مطلب ہوتا ہے ان، ما کا مطلب ہوتا ہے وچ، اٹیچڈ ما اس کے مطلب ہوتا ہے وچ، ان وچ۔ لیکن جب یہ فی ما کر کے نظر آئے، یعنی کہ الف ہٹ گیا ادھر سے، خالی فی میں چھوٹا والا میم رہ گیا یعنی زبر کے ساتھ، تو اس کے مطلب ہوتے ہیں اباؤٹ واٹ۔ یعنی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے آپ سے شیئر کر لیا کہ بہت انٹرسٹنگ سا لگا تھا کہ اگر ایک الف سے میننگ بدل جاتا ہے اور خالی زبر آ گیا، الف ہٹ گیا، تو اس کے میننگ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایگزامپل میں، جیسے عما جو قرآن میں آپ کو نظر آئے گا، اس میں تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو عما کا مطلب اباؤٹ وچ۔ لیکن جو عما جو قرآن میں صرف ایک دفعہ ہے، اس کا مطلب ہے اباؤٹ واٹ۔ تو میننگ بدل جاتے ہیں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ان چیزوں کو پڑھتے رہو تو ایک تو ویسے بھی انٹرسٹنگ لگتا ہے، اور تھوڑا سا کہ یہ قرآن میں، اور سورہ ہم لوگ کہتے ہیں اس کو اما پارا کہتے ہیں 30 جس کو، کیونکہ فرسٹ ورڈ ہے اس کا سورہ یعنی تیسرے جز کا۔ عما کس چیز کے بارے میں، اباؤٹ واٹ۔ یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ سین حمزہ لام روٹ ورڈ ہے۔ سین حمزہ لام سوال کے لیے ہم اردو میں بھی سوال کہتے ہیں، اور سألہ قرآن میں کافی دفعہ روٹ ورڈ یا پہلے اونا بعد میں، وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور تساءل یتساءلو جب یہ اس طرح آتا ہے اور یہ الف یعنی کہ بیچ میں الف آ جائے روٹ ورڈ کے بیچ میں، آپ دیکھیں روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام، اس کے بیچ میں ایک الف آ جاتی ہے، تو اس میں آپس کے میننگ آ جاتے ہیں as about each other, one another جیسے۔ تو یہ تساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ تو جب بھی تساءل یتساءلو قرآن میں نظر آتا ہے یا کوئی، تو اس میں اور دفعہ دیکھتے ہیں اور کہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ، جیسے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں ہے
کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو آپس میں رشتے نہیں رہیں گے اس دن. ولا اور نہ یتساءلون they will ask each other, وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں, وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں. تو ایک دوسرے کہاں سے آیا؟ یہ جو بیچ میں ایک الف آ جاتا ہے, جب روٹ ورڈ کے بیچ میں ایک باب ہو جاتا ہے تو تساءل یتساءلوا کر کے جب آتا ہے جیسے یہاں پہ, تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے پوچھنا. اور ایک تو صرف اس الف سے. اور اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورہ عصر میں, تو اس میں بھی وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کہاں سے آتا ہے؟ تواصوا, تو واو صاد یا روٹ ورڈ کے درمیان میں الف آ جاتا ہے. تو واپس میں سوال کر رہے ہیں عن اباؤٹ عن النبا, اس خبر کے بارے میں, العظیم جو بہت بڑی ہے, الذی وہ جو ہم وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. میم پہ پیش ہو, اونا اینا آخر میں ہو, ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے. خالام فا روٹ ورڈ ہے, اختلاف کرنے والے ہیں. کلا ہرگز نہیں, سیعلمون سا سون ان قریب, یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ ہے, یعلمون وہ جان لیں گے, ثم پھر کلا ہرگز نہیں, سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. علم کیا, لم نہیں, نجعل ہم نے بنایا, الارض زمین کو, مہادا بچھونا. مہادا کا روٹ ورڈ ہے میم ہا دال. میم ہا دال روٹ ورڈ قرآن میں 7 دفعہ استعمال ہوا ہے, 7 میں سے 6 دفعہ یہ جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے. بئس المہاد کر کے, کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو میہاد کے مطلب جیسے یہاں پہ بچھونا لکھا ہوا ہے کہ زمین کے لیے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے میہادہ کا لفظ, میہادہ کا لفظ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے زمین کے لیے, اور اس میں زمین کو ہم نے بنایا بچھونا. لیکن ہم اور جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ اور کہاں نظر آتا ہے, 7 میں سے 6 ٹائمز وتھ جہنم کے ساتھ آتا ہے. یہاں دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 ہے, فحسبہ جہنم, تو اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. ولبئس اور کتنا برا ہے, المیہاد ریسٹنگ پلیس, کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو اس میں ٹھکانے کے میننگ آتے ہیں, اور قرآن میں آپ کو اور جگہ بھی دکھے گا. تو یہ مگر یہاں پہ چونکہ ارض کے ساتھ ہے تو اس میں ٹرانسلیشن ہے بچھونا. والجبال اور پہاڑوں کو, اوتادا میخیں, میخیں یعنی کہ اینکرز. اس کی روٹ ورڈ ہے واو تا دال. واو تا دال روٹ ورڈ 3 دفعہ قرآن میں ہے اوتاد, اور 1 دفعہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. واو تا دال جو ہے یہ 3 دفعہ ہے قرآن میں. اور اوتادا میخیں یا اینکرز, اینکریج, یہ یہاں پہ 1 دفعہ دیکھتے ہیں آپ, اور 1 دفعہ ہم سب سورہ فجر کی آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں. والفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا, سٹیکس والا تھا, میخوں والا. تو میخوں والا اس میننگ میں ذی الاوتاد یہاں بھی ہمیں دکھتا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ اور پیدا کیا ہم نے تمہیں, ازواجا جوڑا جوڑا, زیم واو جیم روٹ ورڈ ہے, سوری زا واو جیم روٹ ورڈ ہے اس کا. وجعلنا بنایا ہم نے, نومکم تمہاری نیند کو, سباتا آرام کا ذریعہ. سین باتا روٹ ورڈ جو ہے قرآن میں سباتا کر کے نظر آتا ہے, اور سبت کر کے نظر آتا ہے. سبت کر کے نظر آتا ہے تو جیسا وہ سبت کے دن کے تھے نا, ہفتے کے دن والا, اس میں اس کی شکل میں نظر آتا ہے. اور سباتا کر کے 2 دفعہ نظر آتا ہے. وہ ورنہ وہ جو سبت کا واقعہ ہوا تھا سیٹرڈے کو, جو بندر جو بنا دیے گئے تھے, سبت یعنی سیٹرڈے کے دن کے لیے سبت آتا ہے سین باتا کا روٹ ورڈ. اور 2 دفعہ قرآن میں سباتا آتا ہے آرام کا ذریعہ کے میننگ میں, اور دونوں دفعہ آپ کو یہی کمبینیشن ملے گا, نوم کے ساتھ, نیند کے ساتھ. 1 دفعہ یہاں پہ, اور 1 دفعہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے اللیل لباسا, رات کو لباس بنایا, کورنگ, والنوم اور نیند کو, سباتا ایز اے ریسٹ بنایا, اور دن کو بنایا نشورا, کھڑے ہونے کا وقت. تو یہاں پہ یہ نومکم سباتا ہے, تو قرآن میں سباتا صرف 2 دفعہ ہے, اور دونوں دفعہ نوم کے ساتھ ہے. تمہاری نیند کو سباتا آرام کا ذریعہ, ایز اے ریسٹ. وجعلنا بنایا ہم نے, اللیل رات کو, لباسا لباس, کورنگ, لامباستین روٹ ورڈ. وجعلنا بنایا ہم نے, النہار دن کو, معاشا معاش کا وقت. معاش کہتے ہیں لائیولی ہوڈ کو. اس کا روٹ ورڈ ہے عین یا شین. عیشت راضیہ,
کہتے ہیں نا وہ قرآن جس میں ہے کہ فہو فی عیشت راضیہ، تو وہ بہت ہی پسندیدہ زندگی میں ہوگا. تو عیشہ زندگی کو کہتے ہیں، اور معاش ہم اردو میں بھی کہتے ہیں معیشت، معاشر، معیشت، اور یہ اس میں یعنی یہ یوز ہوتا ہے. تو معاشہ لائیولیہڈ، اس کو قرآن میں معاش کر کے بھی ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ کہاں نظر آتا ہے. تو معاش یعنی زندگی گزارنے سے تعلق ہوتا ہے اس کا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ہم نے دنیا زمین میں اختیارات دیے اور تمہارے لیے بنائے زمین میں معاش لائیولیہڈ، یعنی معاش کے سارے سامان رکھ دیے، سامان زیست، زندگی گزارنے کا سامان. تو معاش وہی کہ زندگی گزارنے کا سامان جیسے اس میننگ میں ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، لائیولیہڈ. وَبَنَيْنَا، اور بنائے ہم نے. بنینا کا روٹ ورڈ یہی ہوتا ہے با نون جا، اردو میں ہم بنایا بھی کہتے ہیں، وہ اسی روٹ ورڈ سے. تو بنینا بنائے ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، سبعان سات، شدادا مضبوط. شین دال دال شدید ہم اردو میں بھی مضبوط کے لیے یوز کرتے ہیں، اور بریکٹ میں بتا دیا کیا چیز، آسمان. سبعان شدادا. وجعلنا، اور بنایا ہم نے، سراجن ایک چراغ. سراجن کا روٹ ورڈ سین را جیم ہے. سین را جیم روٹ ورڈ دو، یہ جب قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، اور اس کے میننگ لیمپ ہوتے ہیں. اور یہ اردو میں ہم سورج جو کہتے ہیں نا وہ بھی اسی سے، ہم سورج جو کہتے ہیں چونکہ وہ بھی لیمپ ہے. تو یہاں پہ وجعلنا سراجن ایک چراغ، اور اس کا مطلب سورج ہی ہے، یہاں سورج کی طرف ہی اشارہ ہے. تو یہاں دیکھتے ہیں سراج اور کہاں پہ قرآن میں نظر آتا ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا ان میں یعنی کہ آسمانوں میں نور کو، قمر کو بنایا نور، اور وجعلا، اور ہم اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا الشمس سن کو، سورج کو، سراج لیمپ، چراغاں بنایا، چراغ بنا دیا. تو شمس و سراج اس میں ساتھ ہے. ہم تو اردو میں ویسے سورج کہتے ہیں، مگر سراج کا مطلب لیمپ، چراغ. وہاجا، خوب روشن. وہاجا کا روٹ ورڈ کیا ہے، واو حاجیم. یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے روٹ ورڈ، لوگ نام بھی رکھتے ہیں وہاج. تو میننگ کیا ہے، خوب روشن. بلیزنگ بھی آتا ہے میننگ، یعنی جس میں بلیز بھی کر رہا، برن بھی کر رہا، لائٹ بھی دے رہا، اور برننگ تھوڑا سا گرم بھی ہو. وَأَنزَلْنَا، اتارا ہم نے، من المعصرات، یہ وہاج کا لفظ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں، اس کا ہم کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اتارا ہم نے، من المعصرات، بدلیوں سے. معصرات کا روٹ ورڈ ہے عین صاد را. معصرات کر کے تو قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے یہ. عین صاد را میں نچوڑنے کی میننگ آتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں تو عصیر کہتے ہیں جوس کو، کیونکہ وہ جیسا کسی چیز کو جو پھلوں کا جوس ہوتا ہے تو نچوڑ کے بنایا جاتا ہے. تو عصیر کا ورڈ یوز ہوتا ہے عین صاد یا را، عصیر جوس کے لیے، کیونکہ وہ نچڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی میننگ نچڑنے سے ہے. اور معصرات بادل جو رین کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو اسی سے جب بارش اترتی ہے جس بادلوں سے، جو گہرے بادل ہوتے ہیں، تو یہ معصرات اسی سے آتا ہے. میم پہ یعنی یہ ٹرانسلیشن بدلیاں، رین کلاؤڈز. تو میم اس طرح ایک اتفاق قرآن میں، من المعصراتی، اور بدلیوں سے، رین کلاؤڈ سے، ماء پانی، سجاجہ خوب برسنے والا. تھا جیم، جیم روٹ ورڈ ہے اس کا. سجاجہ جو ہے یہ بھی قرآن میں آپ کو بس ایک ہی دفعہ ملے گا یہیں پہ. اس کا مطلب ہے خوب برسنے والا. تو یہ بھی ایک ہی دفعہ ملے گا، ایکسکلوسیولی ادھر ہی ہے، اور نہیں نظر آئے گا آپ کو. لی نخرجا، لی تاکہ، جب بھی فیل سے پہلے لی آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کے کر کے کرتے ہیں. لی تاکہ، نون ہم، تاکہ ہم، نخرجا تاکہ ہم نکالیں بھی اس سے، پانی سے، حبن غلہ. حبن کا روٹ ورڈ ہے حبابا. حب کر کے جب قرآن میں آیا گرین کے لیے آتا ہے حبا کر کے، تو حبابا روٹ ورڈ ہے، گرینز کی میننگ ہے غلہ جیسے. اور پھر ونباتا، اور نباتات. نون باتا روٹ ورڈ ہے نباتات کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نباتات. ویجیٹیشنز کو، پلانٹس کے لیے نباتات کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو نباتات بنائے ہمارے، یعنی کہ ویجیٹیشنز بنائے، پلانٹس بنائے، ہم نکالیں اس سے غلہ اور نباتات، ویجیٹیشن. وجنات، اور باغات، الفافا گھنے. لام فا فا روٹ ورڈ ہے اس میں. لام فا فا روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. اس کے بیسیکلی میننگ ہوتے ہیں انویلپنگ، یعنی کوئی چیز جیسے ہم اردو میں لفافہ کہتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، لفافہ ہوتا ہے نا الفاف. تو الفاف اسی سے
کہ ایسے باغات جو بہت گھنے ہیں، کہ انویلپنگ ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھرے ہوئے ہیں پورے باغات سے. اور قرآن میں بھی لفیف کر کے بھی لفظ آتا ہے، تو اس میں انویلپنگ کے میننگ آتے ہیں کہ جس سے جو چیز اس طرح ہوتی ہے. تو الفافہ کر کے تو قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. جناتن اور باغات الفافہ گھنے. لام فافا روٹ ورڈ ہے، اردو کے لفافے سے یاد رکھیں. ان یوم الفصل بے شک دن فیصلے کا، الکانا ہے میقاتا ایک مقررہ وقت. میقات کا روٹ ورڈ ہے واو قاف تا. اچھا میقات کا لفظ ہم کب سنتے ہیں؟ عام طور پہ ہم سنتے ہیں جب ہم عمرے حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے اپنے گھر، تو اس میں کہتے ہیں میقات سے جہاں سے آپ وہ باندھتے ہیں احرام باندھتے ہیں، تو میقات وہ اپوائنٹڈ جگہ. تو میقات کا لفظ مقررہ وقت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور مقررہ پلیس کے لیے بھی، اپوائنٹڈ پلیس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے میقات. تو اس میں عمرہ حج کی جو میقات ہوتی ہے وہ مقررہ پلیس ہے. اور یہ کہ ہے میقات کا لفظ واو قاف تا تو روٹ ورڈ رہے گا، میقات ایک مقررہ وقت. قرآن میں ہم دو اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں ہے لمجموعون، البتہ یقیناً وہ جمع ہونے والے ہیں، الی میقاتی ایک مقررہ طے شدہ وقت. جیسے مقرر وقت کے میننگ میں آتا ہے میقات. ٹھیک، تو یہاں پہ میقات اپوائنٹمنٹ اور اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور پھر اسی میں آگے ایک اور جگہ ایگزامپل دیکھتے ہیں، اس میں بھی میقات آئے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے لیمیقاتنا ہمارے اپوائنٹڈ پلیس پہ، تو وہ وقت مقررہ کے بجائے اپوائنٹڈ جگہ کے میننگ آ رہے ہیں اس میں. تو جیسے ہم اردو میں بھی جیسے ہمارے میقات ہم یوز کرتے ہیں اس طرح. یوم جس دن ینفخو پھونکا جائے گا. نون فخا روٹ ورڈ ہے، یہ پیسو ہے، مجہول ہے، یا پہ پہلے ہو پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے ہوتی ہے کہ مضارع مجہول ہے. تو آپ اس پہ لکھ لیجئے یہ پیسو ہے اور اس کو سرکل کر لیں. اس طرح کیا ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہوتا ہے جب ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ینفخو پھونک دیا جائے گا، اٹ ول بی بلون. کس نے؟ فسور سور میں. فتأتونا تو تم آؤ گے. تأتونا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ تا یا. اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم. تو فتأتونا تو تم تا پہلے اونا بعد میں تم سب آؤ گے. افواجا فوج در فوج. وفتحت اور کھول دیا جائے گا. فاتحہ روٹ ورڈ ہے اور فتحت جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، پیسو. ماضی مجہول ہے، یہ مضارع مجہول تھا، یہ پیسو مجہول ہے. اکثر آپ دیکھیں گے جو فعلا کر کے جس کی ساؤنڈ آئے گی نا، فعلا، تو یہ بھی پیسو میں اکثر ایسے بھی ہوتا ہے. تو فعلا کے وزن پہ جب آئے گا تو یہ ہے فعلت فتحت، کھول دیا جائے گا. اٹ ول بی اوپنڈ، کیا چیز کھول دی جائے گی؟ آسمان. جب اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا تو اس کی میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں کہ اس نے کھولا، اس میں ڈوئر پتا ہوتا ہے. مگر جو پیسو جب ہوتا ہے مجہول، اس میں ڈوئر ان نون ہوتا ہے. تو اسی لیے تو فتحت تو کھول دیا جائے گا آسمان. کس نے کھولا؟ یہ بات یہاں پہ مسٹری ہے. تو تبھی پیسو کو اگر سمجھ کے ہم اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں تو اس سے ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہوتی ہے، کیونکہ تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے. فتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان. فکانت تو وہ ہو جائے گا، آسمان ہو جائے گا ابوابا دروازے، دروازے. با روٹ ورڈ. وسیرت اور چلا دیے جائیں گے. سیرت کا روٹ ورڈ ہے سین یا را. اگر اس کی بھی آپ ساؤنڈ دیکھیں تو فعلا کی طرح سیرا، سیرا، فعلا. یہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے، ماضی مجہول ہے فتحت کی طرح. تو اس کے ساتھ بھی آپ لکھ لیں پیسو ہے. وسیرت اور چلا دیے جائیں گے. سیرہ یسیرو جو ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے اس کو، یہ اس کے ساتھ آیا ہے، زیادہ تر جبال کے ساتھ ہی آیا ہے کہ اس میں میننگ ہوتا ہے ٹو موو کے مطلب. اگر سیر کی طرح آتا ہے نا، سارا یہی روٹ ورڈ سارا یا سیرو، تو اس کا مطلب ہے چلنا پھرنا، جیسے ہم اردو میں سیر کہتے ہیں. اس روٹ ورڈ وہ بھی ویسے بھی یوز ہوا ہے قرآن میں، لیکن یہ یا پہ تشدید کے ساتھ جب اس باب میں آتا ہے اس کے مطلب ہے ٹو موو، چلنا. وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ. اب پہاڑ چڑھنے نہیں لگیں گے بلکہ چلا دیے جائیں گے. اور کون چلا رہا ہے؟ یہ بات جو ہے مجہول ہے، نہیں پتا. تبھی ٹرانسلیشن ایسے یاد کریں گے آپ، سیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ. ماؤنٹینز ول بی سیٹ ان موشن. سیرت قرآن میں جب آیا ہے یعنی کہ زیادہ تر ماؤنٹینز کے ساتھ آیا ہے. جیسے
سورہ کہف کی آیت نمبر 47 ہے، اس میں ہے وَيَوْمَ اور جس دن نُسَيِّرُ we will cause to move ہم چلا دیں گے الجبل پہاڑوں کو. ٹھیک، تو اس میں بھی نُسَيِّرُ ہے اس کا مضارع. پھر ایک دفعہ ہم سورہ تکویر میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 3 میں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے moved away، تو وہ چلا دیے جائیں گے کے میننگ میں، تو یہ مجہول اسی طرح آتا ہے. فکانت وہ ہو جائیں گے، پہاڑ ہو جائیں گے سرابا سراب. سراب کا روٹ ورڈ ہے سینرابا. اردو میں بھی ہم سراب مراج کو کہتے ہیں، جو سراب مراج کے جس میں لگے کہ ہے مگر نہیں ہوتا. سراب کا لفظ قرآن میں 2 دفعہ ہے، یہ بھی 2 دفعہ ہے قرآن میں، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ نور کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں ہے کہ جو لوگ کفر ڈس بلیورز ہیں ان کے اعمال کا سرابی مراج جیسے ہوں گے. دے آر لائک اے مراج کا سرابی، یعنی سراب کی طرح ہوں گے مراج. تو اس میں یہاں پہ سراب ہے قرآن میں اور یہاں پہ، ورنہ سراب جو ہے اردو میں تو ہم یوز کرتے ہیں، تو وہ ہو جائیں گے مراج سراب مراج یعنی کہ انگلش میں. ان بے شک جہنما جہنم کانت ہے مرصودا ایک ہاتھ. مرصودا جو ہے را صاد دال روٹ را صاد اور دال روٹ ورڈ ہے اس کا، اور اس میں ایمبوش کی میننگ آتا ہے جیسے گھات کے میننگ آتا ہے. تو مرصادہ کر کے تو 2 دفعہ قرآن میں، ایک دفعہ یہاں پہ گھات کی جگہ کے لیے کہ جہنم ہے مرصاد گھات میں ایمبوش کرنے کے جیسے اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے. ایک دفعہ مرصاد کا لفظ ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 14 میں ان ربک لبالمرصاد. تو مرصاد 2 دفعہ ہے قرآن میں، مرصاد بھی ایک دفعہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لبالمرصاد ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تاک میں ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے. تو گھات کے میننگ آتا ہے ایمبوش کے لیے ریڈی جیسے. تو ویسے اگر صحیح ٹرانسلیشن از شیورلی ایور واچ فل، کہ وہ واچ کر رہا ہے بالکل تاک میں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ یعنی کہ رب کے لیے مرصاد آیا لفظ. اور ابھی ہم نے دیکھا بھی جہنم کے لیے مرصاد ہے جس آیت میں. اس کی ایک اور جگہ پہ دیکھ لیتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ وقعودو اور بیٹھو لہم ان کے لیے کل مرصد ہر پلیس آف ایمبش پہ. مرصد کا مطلب پلیس آف ایمبش، گھات کی جگہ پہ. تو راسا دال روٹ ورڈ میں ایمبش کے میننگ آتے ہیں گھات کے. جہنم کانت ہے مرصودہ ایک ہاتھ، للطاغین سرکشوں کے لیے. تا غین اور یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، تغا بھی اسی سے ہے. ابھی ہم سورۃ یہ جز 30 میں اس کو پڑھتے ہیں. تاغین یا روٹ ورڈ للطاغین سرکشوں کے لیے، پلورل ہے یہ. مآبا ٹھکانہ ہے. مآبا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واو با. حمزہ واو با میں ریٹرن کے میننگ آتا ہے، ریٹرن یا ٹرن کی میننگ، ٹرن بیک کرنا یا ریٹرن. تو مآبا ان کی ریٹرن کی جگہ ان کا ٹھکانہ ہے، ڈیسٹینیشن ہے. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں قرآن میں کہاں نظر آتا ہے. سورہ صاد کی آیت میں 55 میں آتا ہے ہاذا و انا للطاغین، بے شک ٹرانسگریسرز کے لیے، سرکشوں کے لیے، لشر مآب لوٹنے کی بہت بری جگہ، یعنی لوٹنے کی جگہ پلیس آف ریٹرن ہوتی ہے مآب، کیونکہ حمزہ و با روٹ ورڈ میں ریٹرن کے میننگ ہوتے ہیں جو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور مآب لوٹنے کی جگہ، بدترین ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین. لابثین ہمیشہ رہنے والے ہیں. لامبا سا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹے، ٹو ریمین. لابث فائل کا وزن ہے لابث، تو اس لیے ٹرانسلیشن وعدے کر کے کریں گے. لابثین ہمیشہ رہنے والے ہیں، اسٹے کرنے والے ہیں. فیہا اس میں، کس میں؟ مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث کا صیغہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جہنم میں، کیونکہ عربی میں جہنم اور آگ اور جتنے بھی جہنم کے نام ہیں سب کے لیے مؤنث اس کو گرامیٹیکلی مانا جاتا ہے. تو لابثین ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس میں، جہنم میں، احقابا مدتوں. ہاں قاف با روٹ ورڈ ہے. ہاں قاف اور با یہ بڑے لمبے پیریڈ کے لیے آتا ہے. احقابہ پلورل ہے، جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم مدتوں. اور حقوبہ کہتے ہیں ایک مدت، لمبی مدت پیریڈ کی. تو قرآن میں ایک دفعہ یہ احقابہ کر کے آیا ہے اور ایک دفعہ حقوبہ کر کے آیا ہے. تو یہ بھی 2 دفعہ روٹ ورڈ آیا بس. ایک دفعہ احقابہ مدتوں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لابثین جس سے ہے وہ کہاں پہ ملتا ہے. سورہ النازعات کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 46. جس دن قیامت کے دن، جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، لم یلبثو نہیں وہ ٹھہرے، انہیں ایسے لگے گا کہ گویا وہ ٹھہرے ہی نہیں، یعنی
کبھی وہ رہے ہی نہیں، دے ہیڈ ریمینڈ، کہ کبھی دنیا میں رہے ہی نہیں تھے، ایسا لگے گا. تو یلبسو، اور یہاں وہ فیل کی طرح ہے، اور اب لابسین پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پہ وہ آگے جو میں آپ کو کہی تھی کہ احقابہ ہے، اس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں یہاں پہ، او امدیہ، یا میں کنٹینیو کروں حقوبہ فار اے لانگ پیریڈ، چلتا ہی رہوں گا. حقوبہ یعنی کہ لمبی برسوں چلتا رہوں گا، اٹس اے لانگ پیریڈ. حقوب ایک دفعہ ہے قرآن میں، اور احقابہ بھی ایک دفعہ ہے. لا یذوقون، نہ وہ چکھیں گے. ذالوا قاف روٹ ورڈ ہوتا ہے، ذائقہ لفظ اس سے اس میں چکھنے کے میننگ ہوتے ہیں. لا یذوقون، نہیں وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، جہنم میں، بردن کوئی ٹھنڈک. بردن کا مطلب ٹھنڈک ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن میں آپ کو 2 دفعہ بردن دکھے گا، ایک دفعہ بارد بھی بارد الگ دکھے گا، برد الگ دکھے گا، مگر بردن کر کے یہ بھی 2 دفعہ ہے. اس کے مطلب کیا ہے؟ کوئی ادھر اس میں کولنس نہیں دکھے گی، کچھ کوئی کولڈ نہیں لگے گا. بردن کوئی ٹھنڈک. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا قلنا یا نارو، کہا اے نار کونی ہو جاؤ بردن، کولنس، ٹھنڈی ہو جاؤ، اور سلامتی والی ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام پہ. تو یہاں پہ بردن ہے ایک دفعہ، اور ایک دفعہ بردن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. نہیں وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک، ولا، اور نہ شراب ہے کوئی پینے کی چیز. شین رابا روٹ پر شراب پینے کے لیے آتا ہے، تو کوئی پینے کی چیز، الا مگر حمیمن کھولتا پانی. حامیم میم روٹ ورڈ ہے. حامیم میم روٹ ورڈ. حمیم قرآن میں 2 میننگز میں یوز ہوا ہے بیسیکلی. ایک ہوتا ہے اسکالڈنگ بوائلنگ واٹر، جیسے یہاں پہ ہے کھولتا پانی، اور ایک دوست کے لیے بھی یوز ہوا ہے جیسے جگری دوست کے لیے بھی. تو یہاں پہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، تو الا حمیمن مگر کھولتا پانی، وغساقا، اور بہتی پیپ. غساقہ کا روٹ ورڈ غین سین قاف. قرآن میں صرف 2 دفعہ یہ ورڈ آئے ہیں غساق، اور دونوں مطلب پیپ، اسی طرح بہتی پیپ کے لیے میننگ. ایک دفعہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک دفعہ سورہ صاد کی آیت نمبر 57 ہے. اس میں بھی جہنم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس اس کو چکھیں، حمیم بوائلنگ فلوئڈ کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور پیپ پیورولنس پس جیسے پوری. تو غساق قرآن میں 2 دفعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. وجزان، بدلہ ہے، وفاقہ، پورا پورا. وفاقہ کا روٹ ورڈ ہے واو، فا، اور قاف. وفاقہ اس میننگ میں قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. اس کے مطلب ہوتا ہے ویسے توفیق کے لیے آیا ہے، جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں نا توفیق اللہ تعالیٰ دے، توفیق کے میننگ میں آیا ہے، موافقت کے میننگ میں آیا ہے، مگر اس میننگ میں اس طرح اس قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. اس کو آپ سٹار لا کے یاد کر لیں، سرکل لا کے یاد کریں. وفاقہ پورا پورا، یعنی کہ اپروپریٹ. یہ بدلہ ہے پورا پورا، اپروپریٹ. انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، لا یرجون، نہ وہ امید رکھتے تھے. راجم واو روٹ ورڈ ہوتا ہے، یا پہلے اونا بعد میں، وہ جمع کا صیغہ، نہ وہ امید رکھتے تھے. یرجون جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہوتا ہے نہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے، وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے تھے، توقع نہیں رکھتے تھے. تو یہ رجا جو ہے امید کے لیے، ہوپ کے لیے بھی آتا ہے. لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتے تھے، حسابہ، حساب کی. وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، کذابہ، بہت جھٹلانا. سیم روٹ ورڈ کا فعل ہے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، اور کذابہ اسی روٹ ورڈ سے اسم ہے اور ایکشن کا نام ہے. جب یہ ایکشن کا نام ہوتا ہے مصدر کی طرف، ٹرانسلیشن ہم ایسے کرتے ہیں جھٹلانا، کہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، کذابہ بہت جھٹلانا. تو اکثر ہم قرآن میں یہ انداز دیکھیں گے کہ سیم روٹ ورڈ کا فعل، اور اس کے بعد اسی کا جب یہ اسم استعمال ہوتا ہے تو اس میں بہت کے میننگ آ جاتے ہیں. بہت جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، احصیناہ، شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے. اس میں ہم اس کو بریک کریں گے. احصا یحصی کا مطلب ہوتا ہے ٹو کیلکولیٹ. ہا صاد یا روٹ ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا، صاد اور یا، یہی والا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس میں میننگ جب یہ احصا یحصی کر کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو کیلکولیٹ اور شمار کے ساتھ یاد رکھنا. اور احصینا، شمار کر رکھا ہے. ڈوئر پروناؤن کون سا؟ ہم نے شمار کر رکھا ہے. اور کس چیز کو؟ وہ اٹیچ پروناؤن ہے ہو، اس سے ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا. کتاباً، ایک کتاب میں. فذوقوا، پس چکھو. یہ فعل امر آ گیا، پس چکھو. اوپر تھا لا یذوقون، نہ وہ چکھیں گے. یہ فعل مضارع نارمل کے نہیں وہ چکھیں گے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے. مگر یہاں پہ جو فذوقوا آیا ہے یہ ہے فعل امر، جسے آرڈر دیا جا رہا ہے. پس چکھو. فلن، پس ہرگز نہیں،
نزیدکم ہم زیادہ دیں گے تمہیں. نون ہم کی ہوگی، زا یا دال روٹ ورڈ ہے زیادہ کا، نہیں ہم زیادہ دیں گے. پروناؤن ڈوئر پروناؤن کون ہے؟ ہم زیادہ دیں گے. کس کو؟ اٹیچ پروناؤن ہے کم تم سب کو. الا مگر عذاب عذاب. ان للمتقین بے شک متقی لوگوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے. فا واو زا روٹ ورڈ ہے. فوزیہ نام ہم اسی سے لگتے ہیں. قرآن میں مفازہ بھی آتا ہے، فوز العظیم بھی بہت دفعہ آتا ہے، فوز کبیر بھی آتا ہے. تو فوز روٹ ورڈ فا واو زا ہے. مفازہ کامیابی، یہ بھی اس طرح قرآن میں نظر آتا ہے. اس کو بھی دیکھتے ہیں، بہت دفعہ نہیں دکھتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی کی جگہ، جیسے وہ کامیابی کی جگہ ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 61 میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو بچا لے گا بمفازتہم ان ٹو دیئر پلیس آف سلویشن، یعنی کہ ان کی کامیابی کی جگہوں پر. کامیابوں کی اصل مفازہ جو ہے کامیابی کی جگہ ہوتی ہے، اور کامیابی تو فوز کے اس میں آتا ہے، تو کامیابی کی جگہ بھی اور خالی کامیابی، دونوں ٹرانسلیشن ٹھیک ہے. ان للمتقین مفازہ، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. یہاں پہ رکتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنا دے، ہمیں ہمارے پیاروں کو ہمیں تقوی دے دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تاکہ ہمیں بھی یہ خوشخبریاں ہمارے لیے بھی ہوں. حدائق باغات، ہا دال قاف روٹ ورڈ ہے. حدیقہ نام ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے، حدیقہ سنگولر میں ہوتا ہے اور حدائق پلورل میں ہوتا ہے. قرآن میں حدائق کر کے ہی آیا ہے. حدائق مطلب باغات، فینسڈ گارڈنز کو کہتے ہیں حدائق، جن میں فینس لگی ہو. باغات و عنابہ، اور انگور ہے. عنابہ کا روٹ ورڈ عین نون با، یہ انگور کے لیے آتا ہے. سورہ عباسہ میں بھی ہے وحدائق، اور گارڈنز. غلبہ گھنے، تو گارڈنز کے لیے حدائق ایک دفعہ سورہ عباسہ کی آیت نمبر 30 میں نظر آتا ہے یہ. وکواعب، اور ابھری چھاتیوں والے. اس کا روٹ ورڈ ہے کاف عین با. یہ اس میننگ میں اس طرح قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، تو اس کو آپ اس طرح یاد کریں، آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. یہ آپ کو کہیں بھی اور نہیں دکھے گا. کوائب ابھری چھاتیوں والی ٹرانسلیشن کر کے. ون سچ از اسپلینڈنٹ کمپینینس. اور دفعہ یہ کعبہ کے لیے یوز ہوا ہے، جیسے ہم کعبہ بیت اللہ، تو کعبہ کے لیے یوز ہوا ہے، ایک اور بھی ایک میننگ میں یوز ہوا ہے، مگر اس میننگ میں صرف یہیں پہ ہوا ہے. کاف عین با کا روٹ ورڈ اتھروابا، ہم عمر. اتھروابا کا روٹ ورڈ تارابا ہے. تارابا روٹ ورڈ جو ہے یعنی تارابا، یہ قرآن میں مٹی کے لیے بھی آ جاتا ہے، تراب جیسے، تو وہ مٹی کے لیے بھی آتا ہے، ڈسٹ کے لیے. اور اترابا کر کے 3 دفعہ ہے اس طرح ہی، جس کے میننگ کم عمر ہے. اس طرح اترابا کر کے قرآن میں یہ 3 دفعہ ہے روٹ ورڈ ہم عمر. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 52 ہے. اس میں ہے کہ اندہم، ان کے پاس قاصرات الطرف ہوں گے، آنکھیں جھکی ہونے والی، اور اطراب ہم عمر. تو یہاں پہ ہم عمر کے لیے آئے ہے ایک دفعہ کہ ہم عمر بیویاں ہوں گی ان کے لیے، سورہ صاد کی آیت نمبر 52 میں. اور ایک دفعہ سورہ واقعہ میں ہم پڑھتے ہیں. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 37 اس میں بھی ہے کہ عروباً پیار دینے والیاں، اتھروابا ایکول ان ایج، ہم عمر. تو اتھروابا قرآن میں 3 دفعہ ہے، تینوں ہم نے دیکھ لیا، اور اس کی میننگ کیا؟ ہم عمر. وکأسن، اور جام. کاف حمزہ سین روٹ ورڈ کأسن جام. دہاقا چھلکتے ہوئے. دہاقا کا روٹ ورڈ دال ہا قاف ہے. قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے بس یہیں پہ، اور کہیں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اوور فلوئنگ، چھلکتے ہوئے. لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں. کس میں؟ اب کس کی باری آ رہی ہے؟ ہا کی ضمیر مؤنث کی، جنت کی طرف. جس چیز میں بھی گولتا آتی ہے وہ جو ہے جو گولتا آتی ہے وہ جنت کے لیے جنت یعنی کہ گولتا جس چیز کے آخر میں، اس کو بھی مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور چونکہ جنت کے ذکر آ رہا ہے، جنت کا نام نہیں پر دکھ رہا، باغات دکھ رہے ہیں، مفازہ، لیکن یہ جنت کی طرف اشارہ ہے اس ہا میں مؤنث میں. لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے اس میں جنت میں، لغون کوئی لغو بات، یہی روٹ ورڈ ہے. ولا، اور نہ کذابہ کوئی جھوٹ. جزاءً بدلہ ہے. جزاءً کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم زائی اور یا. اس کے مطلب جزاءً بدلہ ہے، میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. عطاءً عطیہ ہے. حسابہ کافی، اس کی ٹرانسلیشن کفایت کرنے والا یا کافی ہے، یعنی ہے. رب السماواتی، جو رب ہے آسمانوں، والارض، اور زمین کا. وما، اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. ہما کی ضمیر ان دونوں کے لیے آ گیا، درمیان ہے ان دونوں کے. الرحمن، جو رحمان ہے.
لا یملکون نہ وہ مالک ہوں گے منہ اس سے خطابہ بات کرنے کے یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے روح الامین والملائکہ اور فرشتے صفن صف در صف لا یتکلمون نہ وہ کلام کر سکیں گے کلمہ یکلم تکلیم کلام کرنے کے لیے آتا ہے تو لا یتکلمون نہ وہ کلام کر سکیں گے باقی یہ یتکلم ہے تکلم یتکلم کا باب ہے نہ وہ کلام کر سکیں گے الا مگر من وہ جو اذنا اجازت دے لہو اس کو اذنا لہو اکثر جب اذنا کے بعد لا آتا ہے پرمیشن کی میننگ تو کس کو اجازت وہ جو اذنا اجازت دے لہو اس کو الرحمن رحمان یعنی اجازت کس کو دی جائے گی اس کو اس شخص کو اور کون دے گا اجازت رحمان پہ مرفوع حالت میں ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اذنا اجازت دے رحمان کس کو لہو اس کو دے وقال اور وہ کہے گا اب وہ جو بندہ کہے گا جس کو اجازت ملے گی صوابا درست صوابا روٹ ورڈ ہوتا ہے صاد واو با قرآن میں صوابا ایک ہی دفعہ ہے اور اس میننگ میں ایک ہی دفعہ ہے بس باقی مصیبت اصابہ یصیبو کر کے آیا ہے مگر یہ بات درست کے لیے صرف یہیں پہ ہے اس کو آپ چاہیں تو اس کو بھی اسٹار لگا کے ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں قال صوابا اور کہے گا بات درست ذالک الیوم الحق یہ ہے دن برحق فمن پس جو کوئی شاء چاہے اتخذا بنا لے الی ربہ طرف اپنے رب کے مآبا ٹھکانہ پھر اگین حمزہ و با روٹ ورڈ اور اس میں ہوتا ہے پلیس آف ریٹرن ٹھکانہ کے میننگ بھی ہوتے ہیں اور واپسی کی جگہ مآبا ٹھکانہ بنا لے رب کی طرف انا بے شک ہم انظرناکم ڈراوا دیا ہے ہم نے تمہیں انذرنا ننزل را روٹ ورڈ ہے اس میں وارن کی میننگ وارن کرنے کے میننگ ہوتے ہیں انذرنا ڈرا دیا ہم نے ڈوئر پروناؤن کون ہے ہم ہیں کہ ڈرا دیا ہم نے اب کس کو ڈرایا اٹیچ پروناؤن کم تم سب کو ڈرا دیا عذاباً عذاب سے قریباً قریب کہ یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء انسان مرء میم را حمزہ روٹ ورڈ ہے انسان دیکھے گا ماں جو وٹ ایور قدمت آگے بھیجا قدمہ نظر آتا ہے قرآن میں اس کے میننگ ہوتے ہیں ایکسینٹ فارورڈ کے قدمت آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے یدا کا روٹ ورڈ ہے یا دال اور یا ید آتا ہے ایک ہاتھ کے لیے اور جب یہ یدا یہ جو الف یہ آ رہا ہے کھڑی زبر اس کے بعد اس میں بوتھ میننگ آ جاتے ہیں تو اسی لیے ٹرانسلیشن میں اس کے دونوں ہاتھ تو ید ہوتا ہے ایک ہاتھ ایدیہم پڑھتے ہیں وہ پلورل ہوتا ہے اور یدا یہ ڈوئل کا سان تو یداہو اس کے دونوں ہاتھوں نے ویقولو اور کہے گا الکافر کافر یا لیتنی اے کاش کے میں اس کو ہم توڑیں گے 3 حصوں میں یا کی ٹرانسلیشن ہے اے کالنگ کے لیے جیسے کسی کو یوز کرتے یا لیتا کاش کے میننگ میں آتا ہے کاش کے اور نی اٹیچ پروناؤن میں اے کاش کے میں کنتو ہوتا میں ترابا مٹی تارابا روٹ ورڈ مٹی کے لیے یہاں پہ آیا یہاں پہ ہمارے سورہ نبا کمپلیٹ ہوئی اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی افسوس سے بچائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اس کی فکر لگا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے تاکہ ہمیں بھی اچھی جگہ پہ جانے کا موقع ملے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ